ہم سب جانتے ہیں کہ کہانیاں سننا سب کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کہانیاں سننا پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری مزیدار کہانیاں بر وقت آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملکہ اپنے شہزادے کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ شادی کی عمر کو پہنچ چکا تھا لیکن اسے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی تھی۔ ملکہ اسے بہت سمجھاتی اور شادی پر اصرار کرتی، اچھی لڑکیاں دکھاتی، لیکن وہ ہر بار یہی کہتا کہ مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں آئی۔ تبھی ایک دن ملکہ نے تنگ آ کر اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارا جہاں جی چاہتا ہے تم جاؤ اور اپنے لیے لڑکی پسند کر لو۔ تبھی وہ شہزادہ اپنے محل سے روانہ ہو گیا، گھر سے نکل کر چل دیا اور ایک جنگل میں پہنچ گیا۔ جنگل میں سفر کرتے کرتے اسے بہت پیاس ستانے لگی۔ اس کے لب خشک ہو گئے اور وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر وہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ جب وہ چاروں طرف نظریں دوڑا رہا تھا تو اچانک اس نے ایک درخت پر گھونسلہ دیکھا جس میں 3 انڈے موجود تھے۔ دل میں سوچنے لگا کہ انڈوں سے کچھ تو پیاس بجھ ہی جائے گی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ جلدی سے درخت پر چڑھا اور 3 انڈے اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیے اور درخت سے اتر آیا۔ جب اس نے جیب میں سے ایک انڈا نکال کر اسے توڑا تو اس میں سے ایک خوبصورت پری اچھل کر باہر آ گئی۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ پری بولی، مجھے پینے کے لیے تھوڑا پانی دے دو، اس کے بعد میں تمہاری اور تم میرے ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ تو خود پانی کو ترس رہا تھا، پھر اسے پانی کہاں سے دیتا؟ یہ دیکھ کر وہ پری پلک جھپکتے میں غائب ہو گئی۔ وہ دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ چند لمحوں تک وہ حیران سا وہاں کھڑا رہا، پھر آگے کی طرف چل دیا۔ تھوڑا ہی دور آگے گیا ہوگا کہ اس کی پیاس اور شدید ہو گئی۔ اس نے جیب میں سے دوسرا انڈا نکالا اور اسے توڑا تو اس میں سے بھی ایک خوبصورت پری اچھل کر باہر آ گئی اور کہنے لگی، مجھے پینے کے لیے تھوڑا پانی دے دو، اس کے بعد میں تمہاری اور تم میرے ہو جاؤ گے۔ لیکن مسئلہ تو اب بھی وہی تھا کہ وہ پانی کہاں سے لاتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دوسری پری بھی آنکھ جھپکتے غائب ہو گئی اور وہ پہلے کی طرح حیران ہو کر یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ پھر اپنے سفر پر دوبارہ روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک باغ میں پہنچ گیا جہاں ایک کنواں تھا۔ اس کنویں میں سے اس نے پانی کا ایک پیالہ بھر کر اپنے پاس رکھا اور پھر بیٹھ کر تیسرا انڈا بھی توڑ دیا۔ اس تیسرے انڈے کا ٹوٹنا تھا کہ اس میں سے بھی ایک خوبصورت پری اچھل کر باہر آئی اور کہنے لگی، مجھے پینے کے لیے تھوڑا پانی دے دو، پھر میں تمہاری اور تم میرے ہو جاؤ گے۔ اس بار اس نے تو پہلے ہی پانی کا بندوبست کر رکھا تھا۔ اس نے فوراً اس پری کو پانی کا پیالہ پیش کر دیا اور کہنے لگا، لو پانی حاضر ہے۔ اب تو پری کے پاس فرار ہونے کا کوئی بہانہ نہیں تھا، تو وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اب وہ شہزادہ بہت خوش تھا کہ اسے اس کی پسند کی لڑکی مل گئی ہے اور وہ اسی سے شادی کرے گا۔ وہ اس سے کہنے لگا، تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے سواری لے کر آتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہوں، جیسے دلہن کو لے جایا جاتا ہے۔ اس نے یہ کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ خوبصورت سی پری کنویں کی منڈیر کے پاس بیٹھ کر اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ وہاں ایک بوڑھی جادوگرنی آ گئی اور اس کے ساتھ اس کی کالی بیٹی بھی تھی جو کالے رنگ کی بد شکل سی جادوگرنی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس پری کے حسین و جمیل لباس کو اتارا اور اپنی بیٹی کو پہنا دیا جو خانہ بدوش نظر آ رہی تھی۔ جب جادوگرنی نے اس پری کے کپڑے اتار لیے تو اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور مچھلی کا روپ اختیار کر لیا۔ اب اس کی جگہ جادوگرنی کی بد شکل بیٹی بیٹھی ہوئی شہزادے کا انتظار کر رہی تھی۔ جادوگرنی نے اسے سکھا دیا تھا اور کہا تھا کہ جب شہزادہ واپس آئے تو تمہارے رنگ اور شکل کے بارے میں تم سے پوچھے گا تو تم کہنا کہ تم انڈے میں سے نکلی ہو، اس لیے تمہارا رنگ دھوپ میں خراب ہو گیا ہے۔ تبھی وہ کہنے لگی، ہاں میں ایسے ہی کہوں گی۔ اب وہ شہزادہ گاڑی لے کر واپس آیا تو حیران رہ گیا کہ وہاں حسین و جمیل پری کے بجائے ایک کالے رنگ کی بد شکل لڑکی بیٹھی تھی، لیکن اس نے لباس وہی پہن رکھا تھا۔ وہ اس سے حیرت سے پوچھنے لگا، تمہارا رنگ اتنا کالا کیوں ہو گیا اور تمہارے حسن کو کیا ہوا؟ تو جواب میں جادوگرنی کی بیٹی کہنے لگی
کیونکہ میں انڈے میں سے نکلی ہوں اور دھوپ مجھ پر پڑی ہے تو میرا رنگ کالا ہو گیا ہے اور میرا حسن ختم ہو گیا ہے، مگر تم بے فکر ہو جاؤ، جب میں گھر جا کر نہاؤں گی تو پہلے کی طرح حسین ہو جاؤں گی۔ شہزادے نے کہا شاید ایسا ہی ہو۔ وہ اسے گاڑی میں سوار کر کے اپنے محل میں لے آیا۔ جب ملکہ نے اسے دیکھا تو اپنے بیٹے سے کہنے لگی کہ تمہیں اتنی اچھی اچھی لڑکیاں پسند نہیں آئیں اور اب تم اس بدصورت لڑکی کو لے آئے ہو۔ تو شہزادہ بولا کہ ماں تم فکر نہ کرو، ابھی یہ نہائے گی تو حسین ہو جائے گی۔ دوسری طرف جادوگرنی کی بیٹی جانتی تھی کہ اصل پری تو کنویں میں مچھلی بن کر تیر رہی ہے اور جب تک اس کا وجود باقی ہے وہ اس کے لیے خطرہ بنی رہے گی۔ چنانچہ وہ بیمار پڑ گئی اور اس نے شہزادے سے کہا کہ اسی کنویں پر جاؤ اور مچھلی پکڑ کر لے کر آؤ، میں جب اسے کھاؤں گی تو پہلے کی طرح حسین ہو جاؤں گی، ورنہ میں اسی طرح بد شکل ہی رہوں گی۔ شہزادہ تو دل سے چاہتا تھا کہ اس کی بیوی پہلے جیسی حسین ہو جائے۔ وہ کنویں پر گیا، سارا پانی نکالا اور مچھلی پکڑ کر لے آیا۔ جو ہی جادوگرنی کی بیٹی نے مچھلی دیکھی تو وہ خوش ہو گئی اور اسے جلدی جلدی پکا کر کھا گئی۔ اب وہ شہزادہ منتظر تھا کہ اس کی بیوی پہلے کی طرح حسین ہو جائے گی، لیکن وہ تو اسی طرح کالی اور بد شکل نظر آ رہی تھی۔ اب یہ ہوا کہ جادوگرنی کی بیٹی نے مچھلی کھا کے اس کی ہڈیاں گھر سے باہر پھینک دی۔ اتنے میں قریب سے ایک عورت آئی اور وہ ہڈیاں اٹھا کر اپنے گھر لے کر چلی گئی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ یہ ہڈیاں اپنی بلی کو کھلا دے گی، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی اس نے دیکھا کہ جس برتن میں اس نے ہڈیاں رکھی تھیں اس میں سے ایک حسین پری نکلی اور آ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ عورت نے جلدی سے اس پری کو پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس عورت نے اسے چھو لیا تھا، اس لیے اب وہ دوبارہ پری کی شکل اختیار نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اب وہ جادو سے آزاد ہو گئی تھی۔ اب وہ اسی بڑھیا کے پاس رہنے لگی اور اس نے اپنی ساری کہانی اس بڑھیا کو سنا دی۔ یہ بوڑھی عورت اس محل میں کپڑے دھونے کے لیے روزانہ جاتی تھی جس محل میں سے شہزادے کو انڈے سے نکلنے والی پری ملی تھی۔ ایک روز اس لڑکی نے بڑھیا سے کہا آج میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، لیکن بڑھیا نے انکار کر دیا، تمہارا جانا مناسب نہیں ہے، اگر وہاں کے مالک نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ وہیں رکھ لے گا۔ تو لڑکی نے کہا میں میلے کچیلے کپڑے پہن لیتی ہوں، اس طرح وہ میری طرف توجہ نہیں دے گا۔ آخرکار بڑھیا نے اسے اجازت دے دی اور اپنے ساتھ لے گئی۔ کام کاج کے بعد وہ یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگی۔ اچانک شہزادے کی نظر اس لڑکی پر پڑی۔ اس نے کہا تم دونوں یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ تبھی وہ لڑکی بولی ہم تو ایک دوسرے کو کہانی سنا رہے تھے۔ اچھا، مجھے بھی وہ کہانی سناؤ۔ تبھی اس لڑکی نے کہنا شروع کیا۔ ایک شہزادہ تھا جسے کوئی لڑکی پسند نہ آتی تھی۔ وہ شادی کے لیے اپنی پسند کی لڑکی تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ وہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا کہ اسے 3 انڈے ملے۔ اس کے بعد اس نے اپنی پوری کہانی بیان کی، اور جب وہ اس مرحلے تک پہنچی جہاں نوجوان اسے کنویں کے پاس بٹھا کر خود گاڑی لینے گیا تھا تو وہ لڑکی رک گئی اور کہنے لگی پھر میری آنکھ کھل گئی، اس کے بعد کیا ہوا یہ مجھے نہیں معلوم۔ جب وہ خواب کے نام سے اپنی کہانی سنا رہی تھی اسی وقت جادوگرنی کی بیٹی بڑی پریشانی کی عالم میں یہاں سے وہاں گھوم رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ خواب سنانے والی لڑکی کون ہے۔ اب وہ شہزادہ بھی جان چکا تھا کہ یہ لڑکی وہی پری ہے۔ تبھی اس کی بیوی کہنے لگی تم کیا فضول کی کہانیوں میں لگ گئے ہو، سونے کا وقت ہو گیا ہے، اب چل کر آرام کرو۔ شہزادے نے اس کی بات پر توجہ نہ دی اور لڑکی سے کہنے لگا تم کہانی کا اگلا حصہ یاد کر کے سناؤ۔ اب اگر وہ لڑکی کہانی نہ بھی پوری کرتی تو شہزادہ ساری کہانی سمجھ گیا تھا۔ اس نے اسی وقت جادوگرنی کی بیٹی کو ایک کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا اور پھر اپنی ساس سے جا کر پوچھنے لگا ایسی عورت کو کیا سزا ملنی چاہیے جو کسی شخص کی دلہن کو لے جائے، اسے کنویں میں پھینک دے اور اس کی جگہ دھوکے میں ایک بد شکل لڑکی کو دے دے۔ ساس نے جواب میں کہا ایسی عورت کی سزا یہ ہے کہ اسے ایک بڑے سے ڈرم میں بند کر دیا جائے اور اس میں کیلیں بھر دی جائیں اور اسے پہاڑ سے نیچے دھکا دے دیا جائے۔ اب شہزادے نے ایسا ہی کیا۔
उस जादूगरनी के साथ उसकी बेटी को भी बड़े से ड्रम में बंद कर दिया और उसमें कीलें भर दी और उन दोनों को पहाड़ से धक्का दे दिया। इस तरह नौजवान ने उस हसीन परी से शादी कर ली जो अंडे से निकली थी और जो उसकी असली दुल्हन थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलें।